اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ آج یہ چیز بھی مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، مشینی ذبیحہ چل رہا ہے، اللہ کا نام انسان لے گا، خوب سمجھ لیں، مشین یا ٹیپ ریکارڈ نے اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس نام لینے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے مشینی ذبیحہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ جانور جب کٹے گا تو پہلی شرط یہ کہ مسلم ہو یا اہل کتاب ہو، اس کے علاوہ کوئی اگر ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، مسلمان ذبح کرے یا یہودی یا عیسائی۔ دوسری بات، اللہ کا نام بھی لے اس کے اوپر۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں میں اگر کوئی پکا مشرک ہے 2 اور 2 4 کی طرح، تو اس کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندیق کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے، اس کا بھی ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو خامخواہ میں شک وہم نہیں کرنا چاہیے کہ گوشت آ رہا ہے تو اب آپ بوٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ قصائی سے تحقیق کریں اس کو ذبح کس نے کیا تھا، پھر مذبح خانے پہنچے، وہاں سے بندہ بلوایا، پھر اس سے کلمہ پڑھوایا، اس کے ٹیسٹ کروایا لیبارٹری، اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو 99.9% غالب یہی ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط کر لیا کریں کہ بعض دفعہ قصائی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، اس کے عقیدے 100% شرکیہ ہیں۔ 100% کیا ہیں؟ شرکیہ۔ اچھا، آج کل ایک نیا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے، بعض لوگ نا اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، ہم اس طرح امت میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ جوڑ۔ دیکھو، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی صرف ڈائلاگ ہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو اس کو کافر کہنا چاہیے، 100% شرکیہ، اس میں گھما رہا ہے بات کو، تعویل کر رہا ہے، تو پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ لیکن 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، میں کہتا ہوں اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ڈبل پالیسیاں کیوں چل رہی ہیں کہ کلمہ پڑھوایا بھی ہے اور پھر بھی کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں۔ تو یا تو پڑھوایا نہیں ہے، آپ غلط الزام لگا رہے ہو، خواب کی باتوں کو آپ جاگتی حالت پر قیاس کر رہے ہو۔ تو اگر کوئی 2 اور 2 4 کی طرح غلط شرکی عقیدہ رکھتا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اس کو مسلمان کہنے کی پھر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے آپ جیسے کسی کو